مصافحہ کرے، اپنے امام سے ملاقات کرے، ان کی خیریت معلوم کرے، ان سے اجازت طلب کرے تاکہ مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت کا ثواب بھی مل جائے اور ایک عالم دین کی قربت کا ثواب بھی مل جائے۔ مصطفیٰ کے غلاموں یاد رکھنا، اب صبح کا وقت تھا، صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے یارو کسی کی یاری ہوگی بھائی اطہر سران مہروی کے ساتھ، کسی کی یاری ہوگی اپنے علاقہ کے ایک مقتدر عالم دین کے ساتھ، کسی کا یارانہ ہوگا آپ کے علاقے کے بڑے کامل ولی کے ساتھ، کسی کا یارانہ ہوگا فرید الدین گنجے شکر کے ساتھ، کسی کا یارانہ ہے حضور داتا علی حجویری کے ساتھ، کسی کا یارانہ ہے مولا علی کے ساتھ۔ میں قربان جاؤں ان صحابہ کی عظمت پر۔ لوگوں یاد رکھنا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے مصطفیٰ کے گھرانے والوں نے دین کو بچایا ہے اور مصطفیٰ کے صحابہ نے دین کو پھیلایا ہے۔ صحابہ کی عظمت دیکھنی ہو، صحابہ کی عظمت کی بے مثال ہے، اہل بیت کی عظمت دیکھنی ہو، اہل بیت کی عظمت کی بے مثال ہے۔ صدیق کو دیکھو صداقت میں بے مثال ہے، عمر میں دیکھو عدالت میں بے مثال ہے، حیا میں دیکھو عثمان بے مثال ہے، شجاعت میں دیکھو علی بے مثال ہے، صبر میں دیکھو حسین بے مثال ہے۔ خدا کی قسم کائنات عالم میں نہ مصطفیٰ کے صحابہ کی برابری ملتی ہے، نہ مصطفیٰ کے گھرانے کی برابری ملتی ہے۔ توجہ ابھی دوستوں کی ذرا کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد۔ اب آپ عزیز وقار میرے آقا فرماتی ہے یارو ہی یا رسول اللہ، میرے آقا فرماتی ہے آج دل کرتا ہے ذرا مدینے کی سیر نہ کر لیں، بولے نا ذرا تھوڑا سا، میرا دل کرتا ہے آج مدینے کی ذرا سیر نہ کر لیں، مدینے کی ذرا سیر نہ کر لیں۔ اب آپ یاد رکھنا کائنات کے جتنے شہر ہوگے، کائنات کی جتنی بستیاں ہوگی، ہر بستی کا اپنا مقام ہوگا، ہر شہر کا اپنا مقام ہوگا، لیکن خدا کی قسم اس دھرتی پہ مجھے صرف دو شہر نظر آتے ہیں، ایک جسے مکہ کہتے ہیں وہاں خدا کا گھر ہے، ایک جسے مدینہ کہتے ہیں وہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ خدا کے گھر کو بھی عزت مصطفیٰ کے در کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ یہی تو وہ مکہ تھا، یہی تو وہ کعبہ تھا جہاں پر لوگ عالم کے اندر پلیتی کی عالم کے اندر طواف کعبہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اپنے اپنے قبیلوں کے کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، ارے کعبے کو کس نے پاک کیا؟ میرے مصطفیٰ نے۔ حرم کی عظمت کس نے بچائی؟ میرے مصطفیٰ نے۔ اللہ کے گھر کو کس نے سجایا؟ میرے مصطفیٰ نے۔ تو ماننا پڑے گا کہ کعبہ بھی ہے عظمت والا، لیکن میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا، ارے روضہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے ہو، ارے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، غور سے سن اے رضا یہ کعبے سے آتی ہے سلام، ارے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا جلوہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو فرماتی ہے میرے مصطفیٰ کعبے کے بھی کعبے ہیں، ذرا بولیے گا سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے غلام حضور کے صحابہ چلتے ہیں، یہ جماعت صحابہ کی کھڑی ہوتی ہے، میرے آقا آگے چلے، حضور کے غلام پیچھے چلتے ہیں۔ بیمار بندے نہ بولن باقی بول، جڑا بندہ سمجھدا کہ سبحان اللہ آکھن کدھر میں بے لفظ نہ آ جاوے پریشان نہ ہوئے، ہر چیز تے دنیا وچ ٹیکس لگدا، سبحان اللہ تے ٹیکس کوئی نہیں لگدا، بلکہ قبلہ ماشاءاللہ بسات کمال کر چھڑی حضور اکثر نقیب فرمیندے ہوندے، وہ فرمیندے کہ جڑا بابا ہے نا بابا بزرگ بندہ او سکون نال بھاوے تے جوان بندے سبحان اللہ آکھن۔ میں ایک نقیب نوں پوچھیا میں کہا حضرت اے کیوں فرمیندے ہو کہ جوان بندہ بولے تے بوڑھا نہ بولے؟ آکھن لگے کہ اے جوان ہے، میں کہا حضرت اے نہ کیتی کرو جنہ 80 سال نبی دا لنگر کھادا انہاں دا حق بندا بہتا بولن، سبحان اللہ۔ کھادا نا جی سارے رکھے کہ ایک بار بولو سبحان اللہ۔ سرکار والے جتا بھی دھیان ہو جاتا ہے، سرکار والے جتا بھی دھیان ہو جاتا ہے، پھر بڈھا جہا بندہ بھی جوان ہو جاتا ہے۔
سبحان اللہ امام الانبیاء کے غلام میرے آقا چلے، حضور آگے، مصطفیٰ کے صحابہ پیچھے، یاد رکھنا طریقہ یہی ہے، میرے نبی آگے صدیق اکبر پیچھے ہے، میرے نبی آگے ابو بکر پیچھے ہے، میرے نبی آگے عمر پیچھے ہے، میرے نبی آگے عثمان پیچھے ہے، میرے نبی آگے علی پیچھے ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں انبیاء بعد میں میرے مصطفیٰ پہلے، رسول بعد میں میرے مصطفیٰ پہلے، امامت بعد میں میرے مصطفیٰ پہلے، شریعت بعد میں میرے مصطفیٰ پہلے، حکومت بعد میں میرے مصطفیٰ پہلے، خلافت بعد میں میرے مصطفیٰ پہلے، شریعت بعد میں میرے مصطفیٰ پہلے، نجابت بعد میں میرے مصطفیٰ پہلے، ارے خدا کی ساری خدائی بعد میں ہے، حسین کا نانا پہلے، ساری کائنات پیچھے ہے، میرے مصطفیٰ آگے، سرکار سے چلے نا، حضور مدینہ شہر سے باہر نکلے، میرے آقا نے دیکھا ایک میدان ہے، سبزہ کا علاقہ ہے، اونٹ چل رہے ہیں، لوگوں نے اپنے خیمے لگا رکھے ہیں، خواتین جو ہیں وہ اپنے اپنے خیموں میں ہیں، مرد حضرات جو تھے انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں، آگ جلا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے قریب آقا قریب تشریف لائے، حضور نے آ کر قافلے والوں کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے یار ہم یمن سے چلے، توجہ ہے بھائی، یار ہم یمن سے چلے تھے، ہم مکہ میں آ گئے ہیں، ہم یمن سے چلے تھے، ہم مکہ میں آ گئے ہیں، یار اتنا حسین پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آخر کون ہے؟ کھڑے ہو گئے، بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کا جواب کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں قافلے والوں کہاں کے رہنے والے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم یمن کے رہنے والے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا بس گزر رہے تھے، تجارت کے لیے جا رہے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں اچھا یہ جو اونٹ چل رہے ہیں کن کے ہیں؟ آقا ہمارے ہیں، میں وہ سامنے جو سرخ رنگ کا اونٹ ہے وہ کس کا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے محبوب یہ میرا اونٹ ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا یہ بتا یہ بیچو گے یا نہیں بیچو گے؟ مجھے نہیں پتا اس نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، بندہ کہنے لگا آقا آپ جیسا حسین آ جائے ہم تو دل بھی قربان کر دے، اونٹ کی کیا ہوگا؟ توجہ ہے بھائی، آقا اگر آپ کہہ دیں تو میں تو دل بھی قربان کر دوں، میرے آقا نے فرمایا قیمت مانگو گے؟ کہنے لگا آپ جیسے حسین سے بھی بلا مطالبے کیے جاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کچھ تو بتا دے، کہنے لگا یا سیدی جو کچھ عطا فرما دے مجھے قبول ہوگا، میرے آقا نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، علی نے کہا تھا یا رسول اللہ، بولیے گا ذرا، میرے آقا نے فرمایا اونٹ کو پکڑو ہمارے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ قیمت دیتا ہوں، آ کر اونٹ کی قیمت ادا کر دینا، اب سرکار کے دیوانوں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، میرے آقا نے وہ اونٹ پکڑا، حضور اب واپس چلے، جب تک سرکار ان کو دکھتے رہے، نظرتے رہے، وہ لوگ کھڑے مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھتے رہے، سرکار کی ٹول کو دیکھتے رہے، حضور کی زلفوں کو دیکھتے رہے، سرکار کے حسن و جمال کو دیکھتے رہے، ارے اسی حسن و جمال کو جب جبرائیل نے دیکھا تھا تو بول بڑا تھا، آفاقہا گردی دیم، مہرے بکاور زیدیم، بسیار خوبا دیم، لیکن تو چیزیں دیگری، یہی حسن دیکھا تھا، اللہ حضرت امام آل سنت نے تو بول پڑے تھے آقا تو شاہ خوبا، تو جانا ہچیرا امول کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، آقا تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا حسن جواب تجھ کو عمر لاکھوں برس کی تیری ہے تازہ شباب امام الانبیاء کے غلاموں جب تک میرے آقا نظرتے رہے وہ دیکھتے رہے، جب سرکار دکھنا بند ہو گئے ایک نے دوجے نو سدیا بیلی اونے آ گئی نا بندہ کون سی جڑا اٹھ لے گیا، اللہ جڑا بندہ اونچا بولے نا مرن تو پہلے سونے نبی دا دیدار ہو جاتا، سبحان اللہ، اللہ جڑا بندہ اور اونچا بولے نا اج راتی نبی دا دیدار ہوے، سبحان اللہ، جڑا بندہ حالی چوک بیٹھے اللہ کہے 6 سال دے بعد نمبر لگے، توجہ ہے سجنا، اور آوے نا جنوں اٹھ دتا ہے دا نہ کیے
وہ دا یار دس میں تو ظلفیں ویکھدا رہ گیا نہ تے کچھ ہی کوئی نہیں بولا نا یار بولا او تو دس ہوئے بھلا اے جڑا بندہ آیا ہے کیڑے پاسوں آیا وہ دا اللہ دی عزت دی قسم ہے جدوں بولدا نا تے منہ دی خوشبوواں تو نہیں محسوس ہوندا مینوں تک یاد ہی کوئی گل نہیں رہ گئی او تو دس ہوئے اٹھ جو دتا ہے عرب دا سارے تو قیمتی سرخ اٹھ ہوندا ہے تو جو سودا کیتا اٹھ جو دتا او تو دس کے دا کوئی ایڈریس کوئی خاندان کوئی قبیلہ او سارے بندے ایک بیٹھ اکھن کی اساں تے پوچھیا ہی کوئی نہیں سانو تے یاد ہی کوئی نہیں رہیا او تو پوچھ لویا او کیا میں تے ٹور ویندا رہ گیا او تو پوچھ لویا او تے میں تے گفتار ویندا رہ گیا او تو پوچھ لویا او تے میں تے دس بولو تے صحیح نہ یار میں تے گفتار ویندا رہ گیا اور ایک دوسرے نوں پوچھن کا سارے خطبے نوں فرض اے بندہ اوٹا دے پیسے نہ بھی دیوے مڑ کے کرسو پیسے نہ بھی آوے مڑ کے کرسو بس میں گل کیتی خدا دی قسم 16 چکوا لیو کتنے بندے بیٹھے ہو 16 سال تک تساں بولتے رہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کی عزت میرے نبی کے مقام کی برابری کوئی نہیں ہو سکتی تو دے علاقے پہلی مرتبہ آیا میرا جملہ سننا میرا بندہ بہ کے بول سکتا ہے بہ کے بولے میرا اٹھ کے بول سکتا ہے اٹھ کے بولے پتا چلے میں آج محفل گستاخاں وچ نہیں بیٹھا پڑھدا محمد فقیراں وچ پڑھدا بیٹھا انہاں گل کیتی بل بھر پیسے نہ بھی دے اور چٹی ڈال بریسی ایک عورت خیمے تو میں کوئی آئی انہاں دے قبیلے دی پردہ ہٹا کے آ دیے چپ کر جاؤ کہ اے یاد سیدھی میں ادا کر دے توجہ آوے سکے اے ناد سی قیمت میں ادا کرتا کراو دے گھر والا کھڑوتا نا او قریب آیا آخر کے بھلا ہو بھی تو اے نو کیویں جان دی توجہ ہے بھائی سجنا دی دچے کے بولو نا ایک بار سبحان اللہ مینوں پتہ میرے اگر بھائی ہو رہا نے تواڈے گلے دا چوڑ کر لیا میرے وال کھڑا دے تے بولو نا سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلام قبلہ عطا سرار میرے صاحب تیری محبت نو سلام پیش کر میرا جملہ سنی میرے جملے پہ غور کری انہاں دے قبیلے دی عورت آتی ہے کہ ایک پیسے نہ ہی دے اور میں پیسے ادا کرے سا بندہ حیران ہو کے کہنے لگا تو میرے گھر کی ہے میرے خاندان کی ہے میرے قبیلے کی ہے تو اسے کیسے جانتی ہے کیسے قیمت ادا کر سکتی ہے تو گارنٹی کیسے دے رہی ہے وہ عورت کہنے لگی چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ جب یہ تمہارے ساتھ سودا کر رہا تھا جب تمہارا معاملہ طے ہو رہا تھا میں خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھ رہی تھی اس کے چہرے سے جو انوار و تجلیات جھلک رہے تھے مجھے پتا چل گیا اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا کسی سچے نبی کا ہو سکتا اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا کسی سچے کا ہو سکتا ہے ابھی یہ باتیں کر رہی مولا پاک آ گئے سرکار نے فرمایا ہوئے قافلے والے ہو اور بیلیوں کیڑا خوش نصیب ہے جن میرے نبی نال سودا کیتا اللہ کا تہاڈا سودا بھی بازار مصطفی وچ ہو جاوے اور میں انشاءاللہ قبلہ کر رہا میرے صاحب الحمدللہ دوجی مرتبہ سرکار دی بارگاہ وچ جا رہا تو سارے واسطے حضور دی درتے جھولی چاہ کے دعا کرے سب آواز ادا چھک کے بولو کہ مولا پاک آ گئے وہ کیڑے بندے ہو جناب میرے نبی نال سودا کیتا ہے سارے اکٹھے ہو گئے اب تو کون ہے میں نبی دا نوکر ہاں ایک بین ہوا دن کوئی او جندا نوکر ایڈا سونا ہائے 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 نہیں یار نہیں او جندا نوکر ایڈا سونا سونیا کی سونے دیتا ہے فرمایا میرے نبی نے دیتی ہے دو ٹوکرے کھجورا سرکار نے فرمایا آج تسا ساڈے مہمانو ایک ٹوکرا تسا کھجورا دا کھا لو دوجا ٹوکرا خواتین نوں دے دیو انہاں ٹوکرے رکھے سر دے اوتے علی دے پیراں وچ ڈائے پئے اکھ لگے سونیا مہربانی فرما اساں کھجورا کوئی نہیں کھانیاں آپ نے فرمایا کیوں کہ چاہندے ہو اندر سوریا جلدی کر جدوں نہ سورے دا مکھ تکیا ہے نا ہن ساڈا دل نہیں لگدا اساں واپس کوئی نہیں جاؤ مدینے لے چل کلمہ پڑھا دے محمد غلامی مراد سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ حیدری یا حق اہل سنت زندہ باد سلامت سلامت ماشاءاللہ شاندار میرے نبی دے گواہ سرکار دے گواہ جو ہوے تے یہودی رہ جاوے
ذرا بولو نا اکثر سادے قبلہ نقیب فرمیندے ہوندے کہ بندہ حضور دی محفل وچ آوے تے بعد وقت رہ جاوے اے ہو نہیں سکدا اچانک انہوں پتہ نہیں کی بنی ہوندی اکھیاں دی لائٹ بند ہو گئی انہیں بڑے حکیم لبے بڑے طبیبہ کو لے گیا بڑے بڑے بندے انہیں لبے علاج کرا تھک گیا ایک دن دوپہراں دا ٹائم ہوئے بیڑے وچ منجی تے بندہ پھر پڑھ کے روے بیٹھا تو انہوں پتہ نہ پتر تھوڑے جے لا غرض ہوندے لیکن دھیاں دی محبت وکھری ہوندی جنہ بندیاں نو ہاتھ ملے نہ سیاسیاں واسطے سنبھال کے رکھو جنہ مصطفیٰ دی عظمت واسطے ملے ذرا تھوڑا چاہ کے دکھاؤں اللہ واسطے رہو انہاں ہتھاں نو اللہ کرے اللہ اے عشقہ دے سرکار دے روزے نو لگ جاؤ یک لگی ابا کھائے رہے ہم پریشان بیٹھا روندہ کیوں بیٹھا آدھا دیئے اکھیاں دا چانن توڑ گیا تے محتاج ہو گیا تو ہن تک کسے خاطرے دا نہیں رہ گیا ابا کوئی دوائی پتر سارے حکیمہ نو چیک کرایا ہر پاسے گئے گیا جدرو میری بڑھنی کوئی نہیں ابا کیا آدھے ڈاکٹر پتر ڈاکٹر سارے آدھے کے دیا پچھو لیٹسا بند ہو گئی ہے ایک کھول نہیں سکدیا مقدرہ نہیں گل لے ابا یہودی آتے دھیا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والی ایویں کول بہ کے نہ آگئے ابا ہاتھ جوڑ کے منت کرا گل منے سے فرمایا پتر دا سکیڑی دھیاں دا اکھا کون نہیں مندگا اکھ لگے ابا تو تے اپنے حکیم سیر چیک کر لینی اگر تو آنکھیں میں اپنا حکیم چیک کر لوا بولنا یار بولنا ابا تو تا سارے حکیم دیکھ میرا حکیم بھی ہے ابا حیران ہو گیا اندر میری بیٹی تجھے کیسے پتا کسی حکیم کا تجھے تو میں نے باہر جانے نہیں دیا بیٹی تو کسی کو کیسے جانتی ہے بیٹی کہنے لگی ابا در اصل بات یہ ہے جن حکیموں کے در کی ٹھوکریں تو کھاتا ہے وہ حکیم اور ہے جس کا کلمہ میں پڑھتی ہوں وہ حکیم اور ہے ابا آدھا میری دھی اجر بنینا چاہنی ہے نہ پورتر جا چلو آخری ٹلے آخری ٹونا مطا لاتی جاوے مطا ہو سکتا ہے کچھ سلو بتا نہیں جاوے جا سے بچی گئی سرکار دی بارگاہ بچائی معاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ادھار پہ حاضر ہوئی ہمیں پاک فرمایا میری دھی سونا ہونے مسجد پاک جنہ لگی ہے چلو جنہ بندہ مسجدے جانتا ہو بندہ آیا کرو مسجد ٹھیک ہے نا جی ہاں اللہ تمہیں سلامت رکھے خدا دے گھر وچ آیا میلاد مناون ثواب ہے لیکن نماز پڑھنا سارے بول ہاں نماز پڑھیا کرو میرے جس نبی دا میلاد منائی بیٹھے ہو نا اس سے محبوب دا فرمان ہے فرمایا کہ میرا نوکر جنہوں سجدہ کردہ ہے نا امتی سجدہ پہ ہوندہ ہے مدینے محمد دی اکھیاں پہ ٹھنڈیاں ہوندی ہیں ہاں اللہ تمہیں سلامت رکھے میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ پاک کو نوٹے بچی جو دروازے دے آئی نا انہیں بیٹھے آکے انہیں مسجد دے دروازے اگے نا قبلہ اینج کر کے چادر بچھا رہی تھے بیٹھے مسجد دے دروازے دے اگے صحابہ پاک نماز ادا کی تھی تے باہر نکلے ہوئے نہ ویکھیا بھی ایک جوان بچی ہے اکھاں جو آنسو نے تے سر نیوا کیتا ہے ادھی چادر سر تے ادھی چادر مسجد دے دروازے دے اگے وہ نہ جا کے پاک بارگاہ دے اندر عرض کیتی محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساڈے ماپے قربان ہون ایک بچی ہے مسجد دے دروازے تے سائلہ بن کے بیٹھی ہے میرے کریم آقا تشریف لے کے حضور نے رحمت والا سر تے ہاتھ رکھیا یاد رکھیو 16 تک دے رہن والے ہو خدا دی عزت دی قسم کہ جدوں میرے نبی دے دربار حاتم تائی وہ عیسائیہ دا بادشاہ حالانکہ جدو وہ دی بیٹی کہہ دو کہ میرے نبی دے دربار میں آئی آئی نا کہ اس ویلے وہ سیر دے چادر کوئی نا میرے آقا مزمل دی چادر لا کے عیسائی دی دیجے سیر دے چادر دیتی حضرت عمر تو پتہ جلالی بندہ گل برداشت نہ کردا آنکھ لگیا سونیا اے دے سیر دے جے چادر پیا پیندا نا اے دے ابے نے سارے بڑے جوان شہید کروائے میرے آقا فرمایا عمر چپ کر جا دھیا ہوندی بھاوے اپنے دیا ہوون تے بھاوے غیر دیا ہوون سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹی ہوندی ہے بابا ایک وقت ہے خدا دی قسم ہے بندے کو بندہ ہی مر جاوے نا لوگ دھیروا تے میری دی چاچے دا بوئے ٹر جا تے جدوں دھی سر تے چادر پا کے آ جاوے نا خدا دی قسم لوگ قتل ہی معاف کر چھوڑندے ہیں حیادہ دور ہے میرے آقا فرمایا دھیے کیویں آئی یا رسول اللہ ابے دی آنکھیاں ختم ہو گئی ہیں میری دھی دعا کر دے یا رسول اللہ میں دعا کرواوا نہیں آئی بولو تھوڑا جی یار گل میں بالکل کلوز پیا کرے آقا میں دعا کرواوا نہیں سونے دعا کرواوا نہیں ہے میرے آقا پر کیویں آئی ہے یا رسول اللہ آپ کے در پہ اس لیے آئی ہوں یہ میری پیچھے ہے چادر آقا اس چادر پہ آپ رکھے اپنے
قدم آپ کی نالین مقدس سے جو مٹی لگی ہے وہ مٹی اٹھاؤں گی اور جا کر اپنے باپ کی آنکھوں میں ڈالوں گی۔ آقا اگر دعا کی تو قیامت تک لوگ کہتے رہیں گے بڑی بات کون سی ہے، نبی کی دعا تھی، کمال کر دکھایا۔ آقا اب دعا نہیں لینی، آپ کے قدموں کی خاک لینی ہے، امت کو بتانا ہے ارے جس نبی کے قدموں کی خاک کا یہ مقام ہے اس کا اپنا مقام دکھایا جائے۔ آقا قدموں کی خاک چاہیے، سونیا قدمہ دی مٹی چاہیے، بول لو گا یار۔ اچھا اب ایک کی براتر سرار میری صاحب چلے گیا نا، جی میرا نوکر لو میں منبر تے بیٹھا، خدا دی قسم جیڑا بندہ سبحان اللہ آکھن دے نال اس مجمع وچوں بہت ہو جاوے نا جی، میں او دے ٹوٹل خرچے دا ذمہ دار ہاں۔ سبحان اللہ۔ کہ بیل فضل کے بندے نو کچھ ہو بھی گیا تو خدا دی قسم نبی دے میلاد وچ جنت میرے مصطفیٰ لے ہی دے بڑی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے دی محبت میں کی سرکار قدم مبارک رکھیا کہ میرا مک گئی میری تقریر، تھوڑی جی خاک مبارک آئی بچی نے چکی جلدی دے نال سینے لائی تے گھر ٹور گئی۔ ابا کہ لگا دی آ گئی ہے، ہاں با گئی ہیں بیٹا کہ ملے آپ کو کیا سور کوئی پھکی کوئی میڈیسن کوئی سیرپ؟ ابا جڑی پھکی ملی ہے نا ہمیں 2 منٹ انتظار کر لے، پتر دے میں کھا لواں۔ ابا کھاون والی کوئی نہیں، اکھیاں تے لاون والی ہے، بیٹا جلدی کر مڑ میری اکھیاں تے لا میں پتہ چلے بس ایمان والے میرے جملے ختم ہوندے پے تے سمجھو میں کی چھوڑنا پیا تواڈے علاقے دے وچ بندہ دا راضی ہو کے ویندا پیا، تواڈی محبتاں نو اللہ قبول کرے۔ میرے جملے تے غور کرنا، دو روایتاں دوواں سنا کے اجازت منگنی ہے۔ میرے آقا دے قدماں دے نال لگن والی خاک جڑی آ نا اس بچی نے اپنی انگلی تے لائی، با قریب آوے نا بڈا ابا جڑا اکھیاں تو نبینا تے ہاں یہودی قریب آیا، بچی نے خاک اٹھائی اور مصطفیٰ کی مصطفیٰ کے قدموں کی خاک کو اپنے باپ کے چہرے پہ ایسے لگایا، ایسے لگایا۔ ابھی 16 سکے رہنے والے یہ انگلی ہٹی نہ تھی، آنکھیں ایسے چل رہی ہے جیسے سورج چمک رہا ہو، جیسے چاند چمک رہا ہو، جیسے ستارے مہک رہے ہو۔ باپ نے آنکھیں کھولی، اوپر دیکھتا ہے نیچے دیکھتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ بچی حیران ہو کے کہتی ہے ابا عجب بات ہے، بار بار اوپر کا دیکھنا، بار بار نیچے دیکھنا، ابا خیر تو ہے پریشانی کی عالم میں کیوں ہو؟ آپ کہنے لگا میری بیٹی بات سن، میں کوئی شروع سے نبینا تو نہ تھا، پہلے میری آنکھیں سلامت تھی لیکن جب اوپر دیکھتا مجھے آسمان نظر تھا، نیچے دیکھتا مجھے زمین نظر تھی۔ بیٹا کون سی دوائی لائی ہو؟ نیچے دیکھوں مجھے تحت الثرا نظر آتا ہے، اوپر دیکھوں مجھے محمد کے بعد کوئی عرش نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک جماعت میں تو جن میں ملا علی قاری بھی شامل ہے، اللہ انہوں نے تو یہاں تک بات لکھی کہ اس یہودی نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا۔ دوسری جماعت کا عقیدہ سن لے، مجھے اجازت دے، میرا سفر کافی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سفر کے معاملات کو آسان فرمائے۔ ہر سرے میں جتنے بھی ہیرے تشریف فرمائے اللہ انہیں سلامت رکھے۔ سنیو اپنے مقدرات ناز کیتا کرو، اپنی قسمت تے ناز کیتا کرو۔ خدا دی قسم ہے جدو میرے مالک نے ساڈے مقدر بنائے انا ساڈے نصیب لکھیا، کسے دے مقدر وچ ترس لکھی گئی ہوسی، کئی دے مقدر وچ بھنگ آ گئی، کئی دے نصیبے وچ رہنے والا چوریاں تے ڈکیتی آ گیا۔ سنیو جدو میرے مالک ساڈے مقدر بنائے انا ساڈے حصے وچ اللہ یا تیرے خدا رکھ چھوڑیا یا تیرے مصطفیٰ رکھ چھوڑیا۔ دوسری جماعت کی آنکھ ہے جنہ دے وچ علامہ معین الدین کاشمی بھی شامل ہے۔ وہ فرمیندے کہ جدو یہودی نے اکھاں دا حیران دی ہوئی نا تو انہیں دھی نوں پوچھیا دیے اس حکیم دی دکان دس۔ اور تانوں پتہ ہے اس حکیم دی دکان دا تساں تے بولو نا یار، اس حکیم دا ایڈریس دے۔ دھی رو کے آنکھ لگی ابا جس سونے نبی دی ساری زندگی گستاخی تے بے ادبی کردا رہی ہے نا، ابا اس محبوب دے قدماں دی خاک لے کے آئیاں، ابا ہے تے میرا پیو حیا کر یہ دے قدماں دی خاک دا ایک کمال ہے، حسین دے نانے دا اپنا مقام کتنا لاؤ۔
سبحان سبحان اچھا یہودی جڑی دوسری جماعت گل لکھی ہے وہ آتے ہیں یہودی ایڈا بے ایمان آ ایڈا پکا یہودی آئی وہ دوڑیا اپنے کچن خانے باورچی خانے گیا انہیں جا کے چھری چکی چھری چک کے انہیں اکھیاں چ ماری تے اکھیاں مڑ مار کٹ دتیاں تے اکھ لگیا کہ اگر اے اکھیاں محمد دی وجہ تو ملی ہیں تے مینوں انہاں اکھیاں دی لوڑ کوئی نہیں اور سننا میرے نبی کے غلاموں پھر اپنے مقدر پہ ناز کرنا کہ تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا اللہ اس نبی کی عزتیں جیسے بلند کرتا ہے اللہ اس نبی کے مقام کو جیسے بلند کرتا ہے بس اس یہودی نے آنکھیں پھر نکالی میرے رب نے کہا جبرائیل جی مالک دیکھ رہے ہو یہودی کو مالک دیکھ رہا ہوں میں چلے جاؤ شہر مدینہ میں یہودی آنکھیں نکال کے پھینکے اٹھا کے وہی رکھ لینا یہ اٹھا کے پھینکے وہی رکھ لینا مالک وجہ کیا ہے میں ان آنکھوں پہ لگی ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خاک میں رب کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی ارے جس کے قدموں جس کی آنکھوں پہ میرے نبی کے قدموں کی خاک لگ جائے وہ اندھا مر جائے میں پسند نہیں کرتا جبرائیل میں نے اس کو یہ نور بھی عطا کر دیا اسے یہ نور بھی عطا کر دیا سبحان اللہ رکھ لے مجھے در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ اور تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان سبحان اللہ اگر میری صاحب سائیاں دے میراث پاک دے صدقے اللہ دو پتر میں نے عطا کیتے ماشاءاللہ یہ عمر اللہ کرے انہاں دیا میرا چھوٹے بیٹے دی عمر 10 سال ہو گئی ہے کہ تہن میں الحمدللہ تفسیر قرآن کا پڑھنا علی ہاں چھوٹے تے سکول پڑھ دینا تو میں نال لے کے آیا جدوں دوبارہ قبلہ اس علاقے تے آیا نا میں تو پتر نال لے کے آمنے سامنے بے لسان کا سا پتر میں تقریر کردا تو سبحان اللہ کو تواڈے 16 والے رست بعد سبحان اللہ ٹھیک ہے جی آج کوئی نہیں آج ہمارا بہت سبحان اللہ سبحان اللہ کی پڑھتے ہوتے ہو نا جو حضور دے ملاد میں چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے بندہ میں زور لگدا ہے اور پورے نبی نے کیا لفظ یعنی سبحان اللہ دے چپ کیا نا زور لگدا ہے بول گرما رہے حیدری سبحان اللہ بسم اللہ اور بار بار اکھیاں کڈیاں اللہ اکھیاں سٹے تے اڑ کے جڑ جاون جدوں نے بار بار کام کیتا نا تے اکھ لگی ہاتھ پڑ کے ابا بس کر ہن آپ غیرت نال دس جدیاں اکھیاں نہیں موڑ سکدا اس محمد دا ایمان کی موڑ سکدا ہے یہودی سرکار دے کلمہ میں حاضر ہویا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا خدا دی قسم لوگو 16 چک دے راون والے ہو بندے دیاں زندگیاں ہی مک جاون نا زندگیاں ہی مک جاون ہیں جی تے بندہ ساری حیاتی سرکار دے حسن پاک دے ابواب دے وچوں ایک باب دی ایک لائن نو کھولے او دی جناب عظمت بیان کرنا شروع کر دے باب تے وڈے دور دی گل ہے مصطفیٰ دی عظمت دی ایک لائن ہی پوری نہیں ہو سکتی اپنے مقدرہ تے ناز کیتا کرو اپنی قسمت تے ناز کیتا کرو یاد رکھو نماز پڑھیا کرو لیکن مان نہ کرے کہ میں 5 وقت دا نمازی ہوں ہن تو ساڈے جناب والا جڑا بابا 4 دن تہجد پڑھ لوے مولوی تو کھلوون ہی نہیں دیندا توجہ ہے نا سجنا ہاں نماز پڑھو مان نہ کرے نمازاں تے کیوں ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے قیامت والے دن گل ساڈیاں نمازاں تے کوئی نہیں مکدی گل ساڈیاں عبادتاں تے تسبیحاں تے روزے تے کوئی نہیں مکدی گل مکدی ہے معاشر دے وچ حسین دے نانا دی شفاعت تے حسین دے نانا اس بندے دی شفاعت کرنی ہے جڑے بندے دے دل وچ حسین دی محبت بھی ہونی ہے اور مصطفیٰ دے صحابہ دا پیار بھی ہونی میں پیغام دے کے جا رہا ہوں جی حضور دا گھرانہ بے مثال ہے یہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ بے مثال ہے خبردار 16 دے رہن والے ہو یاد رکھنا مت کسی دی انگل دے آکے کوئی بندہ کسی صحابی نو کنڈ کر جاوے نہ اللہ دی عزت دی قسم ہے جگ وچ مثال حضور دے صحابہ دی بھی کوئی نہیں کہ کائنات وچ مثال مصطفیٰ دے گھرانے دی بھی کوئی نہیں اللہ جل مجدہ کریم بڑی سونی محفل قبول فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ نہایت عزت کے حامل اس اہتمام محترم پروگرام کام